بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کو یہ 5 جملے کہنے والی عورت سیدھا جنت میں آسانی سے جاتی ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہوگی تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہنے لگے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنا دیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جو عورت پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، وہ اس عورت سے محروم رہیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں بیان ہے کہ انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی اس کا جنت میں شوہر بھی رہے گا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں۔ آ کر فرمایا، اے نواسائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہوگا جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے گی، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہیں، مرنے کے بعد اندھیری کوٹری روشن ہو جائے گی، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، کوئی ایسا عمل بھی ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ عورت کی زبان سے نکلنے والے 5 جملے اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب تر ہیں۔ اور سنو، اللہ رب العزت کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوں گی، وہ جب مرتی ہوں گی تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائیں گی۔ جو عورت اللہ رب العزت کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہوں گی۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں تو صحیح وہ 5 جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا ہوگا۔ جو جملہ ہوگا، اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے حلال رزق طلب کرنے والی بیوی کا حلال رزق مانگنے والا یہ وہ جملہ ہوگا جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہوگی، میرے سرتاج، میرے گھر میں لے کر آؤ گے تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، رزق حلال کھاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق حرام نوالا لے کر نہ آنا۔ اور سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، حرام لقمہ میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چلی جائیں گی، شرم چھن جائے گی، غیرت نکل جائے گی۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بناؤں گی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہوں گی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کر آؤ گے تو حلال رزق لے کر آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتے اور روزی کی تلاش میں نکل جاتے، شام کو روزی لے کر واپس گھر میں آ جاتے، خود بھی کماتے اور غریب بیوی کو بھی کھلاتے۔ ایک دن حسب معمول گھر سے باہر نکلے، پورا دن خاک چھانتے رہے، پورا دن روزی تلاش کرتے رہے، مزدوری تلاش کرتے رہے، انہیں کوئی مزدوری نہ ملی تھی، روزی نہ ملی تھی، خالی پیٹ شوہر اور بیوی بھوکے سو گئے تھے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے تھے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلے، روزی کی تلاش میں سارا دن خاک چھانتے رہے، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے، دوسری رات بھی نہ ملی۔ جب تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی صحابیہ حسب عورت معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھورے دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکو، پہلے میری بات سن کر جانا۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہوگی، وہ راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کرنا چاہوں گی۔
حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھانا چاہوں گی نہ تو اپنی اولاد کو کھانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جس کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ کہتی ہیں میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لانا، سود کا مال میرے گھر میں نہ آنے پائے، حرام مال میرے گھر میں نہ آنے دوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوگی اس وقت اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گی۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گی، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندھیری کوٹری روشن کر دی جائے گی۔ یہ جملہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گی۔ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ جو شوہر پریشان اور غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہہ دیا کہ کوئی ایسا جملہ بول دیا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہوگی، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہوگی۔ اگر رب کو راضی رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو راضی رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی میٹیریل جس کے سر کے اندر میں ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہوگی سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، اللہ پاک کو اتنا پسند ہے یہی سبحان ربی العلیٰ، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کروائے گا، آمین۔ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا ہوگا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہو، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوگا تو سجدوں کی توفیق چھین لے گا، اللہ جب ناراض ہوگا تو من اجڑ جائے گا۔ جس بندے کا من اجڑ جاتا ہے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہوگا۔ فرمایا جو تھا جملے کی جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے ملتی ہوگی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی ہوگی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی ہوگی، عورت سیدھا جنت داخل ہو جائے گی۔ فرمایا نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہوگی، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو بھی شکایت کا موقع نہ دیتی ہو، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی ہو، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت شوہر کو خوش رکھنے والی ہوگی، وہ عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ 5 جملے ایسے ہوتے ہیں، یہ 5 کام ایسے ہوں گے جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکل جائے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، تم قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کر لے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے تاکہ آخرت میں رسوائی سے بچ سکے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر ہمارے لیے اور اپنے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ۔